محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسول الكريم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پاک مجلس میں بیٹھایا، یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ابھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب بیان کیے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے اور قرآن کی شان، قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اور ان سے تھوڑا سا جو ہے کہنے میں مسٹیک ہو گیا۔ اب دوسری پارٹی والے نے اتنا زیادہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دیا، حالانکہ مفتی صاحب کو جیسے ہی احساس ہوا، جیسے ہی ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی دیکھیے یہ چیز آپ سے غلطی ہوئی ہے، مفتی صاحب نے فوراً رجوع کر لیا، فوراً رجوع کر لیا، معافی مانگی، ایک معافی نامہ کا ویڈیو ڈلوایا تو علماء نے کہا کہ پھر سے ڈلوائیے آپ۔ انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے ویڈیو ڈلوایا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ہم سے کہنے میں غلطیاں ہوئیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کتنے وقت سے جو ہے اللہ کا کام کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ پورا سنت طریقے سے چل رہے ہیں، اور وہ جو بیان کر رہے تھے وہ بھی جو ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں دکھائی دیا، یہ دکھائی دیا کہ اسے یہ کہہ دیا۔ اگر مفتی صاحب کہہ دیا ہوتے کہ ہاں ہم نے جو کہا صحیح ہے، یہ ہے، رجوع نہ کرتے تب بات دوسری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم کی اور بڑھائے۔ ہمارے اکابر، جو ہمارے علماء جو ہے دین کے لیے مر مٹ گئے، دین کے لیے، چاہے آزادی کے وقت کا معاملہ رہا ہو، دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ قائم ہوا وہ آزادی کے وقت جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ہمارے علماء کو جلا دیا گیا، کافی جو ہے تکلیفیں جھیلی، ان کا کہیں نام آتا ہے؟ سب سے پہلے جو آزادی کے لیے لڑے تھے وہ حضرت ٹیپو سلطان تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جو ہے ہمارے علماء لوگوں کو سب بھول بیٹھا ہے۔ ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے علماء جو ہیں دین کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی، مگر آج امت کے اندر ذرہ برابر غیرت نہیں ہے، وہ اپنی دھمکی میں مست ہو چکا ہے۔ ان سے اگر کچھ کہو، ابھی جو ہے انصار چل گئے تھے، پہلے تو کہہ رہے تھے یہ کوئی ہم کو 2 لاکھ روپیہ بھی دے تو ہم سو جاتے تو اٹھتے نہیں، آج کیا کہیں؟ یہی تکلیفیہ ہے، یہی۔ ارے تو اللہ کے بندے اب تو چلے آؤ، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کے مالک ہے۔ ایک چکر سجدہ کر کے تو دیکھو، اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو۔ دوا کرنے کا حکم ہے، لیکن دوا میں یہ نہیں کہا کہ شفا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہ بیٹھو بھائی اب تو نفع نقصان اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے بھائی فلاں چیز ہو جائے تو آپ جائیے دوا کریے، اس کے بعد ہم سے دعا کریے، ہم شفا دیں گے انشاءاللہ۔ مگر آج کل آدمی سوچتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جاتا اپنے سے ٹھیک بھی ہو جاتے، اللہ کے سامنے جو ہے جھکنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہم مسجد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا۔ دل میں جب ہم نے سوچا کہ ہم مسجد جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک رکایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور یہ زمین آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ سب میرے بندے ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، لیکن تو میرے لیے ہے، تو جو ہے اپنا کام کر، اپنا کام کر۔ جو ہے 5 وقت کی نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی اور جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ ہم تو ایسا ویڈیو دیکھے ہیں کہ وہاں جو ہے جنت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، 500 روپیہ دو جنت لے لو۔ رحمت کی، برکت کی امید
کب لگایا جاتا ہے؟ عمل کر کے امید لگاؤ، نہ عمل بھی، نماز بھی نہ پڑھو اور کیا کرو؟ جنت کی امید لگا لو، حضور بخشوا لیں گے۔ حضور کے لیے کچھ چھوڑو بھی تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ ضروری ہے۔ قرآن میں جو جس وسیلے کی بات ہو گئی وہ نیک اعمال ہمارے ہیں، کچھ تو نیک اعمال کرو، تب نہ اللہ تعالیٰ جو ہے، تب نہ حضور جو ہے شفاعت کروائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو ہے امتی ہے، اس نے یہ کام کیا۔ جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو کون بنا کروائیں گے؟ ہاں، نا امید تو نہیں ہونا، نا امید کسی کو نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے، لیکن کرتے رہنا ہے۔ جب کچھ آدمی کام کرتا ہے تب اس کے بعد امید لگاتا ہے کہ بغیر کرے۔ آپ امتحان دینے نہ جائیں، پرچہ حل نہ کریں اور پھر بھی سوچا پاس ہو جائیں گے، ارے کچھ تو لکھ کر رکھے آؤ، کچھ تو قلم چلا کر کے آؤ، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے یاد کیا تھا، جتنا ہم کو آتا تھا میں کر دیا، اب اس ایگزام میں پاس کروانا تیرا کام ہے۔ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، زکوٰۃ دے لیجئے، اس کے بعد اللہ سے کہو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ٹوٹی پھوٹی ہم کو آتا تھا، اے پروردگار عالم، اب اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ ہمارے جو ہے ایک اللہ والے تھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے کہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، رات بھر نماز پڑھیں اور اللہ سے کیا کہیں صبح کہ اللہ تعالیٰ تیرے بہت سے بندے غافل تھے، اسی میں ہم کو بھی کر دے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ لیکن اور ایک واقعہ ہم بتائے تھے کہ جو شیطان نے خود جگایا تہجد کے لیے اللہ والے کو، شیطان کا کام ہے بھگانا، شیطان کا کام ہے سلا دینا لیکن شیطان خود آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آیا شیطان، ان کو جو ہے بہکا کر کے تہجد چھوڑا دیا، فجر کی نماز نہیں، تہجد۔ اب وہ صبح کو اتنا روئے، اتنا غمگین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی گناہ ان کو ثواب دے دیا، کئی تہجدوں کا ثواب دے دیا۔ اب وہ دوسرے دن آیا جو ہے شیطان جگہ کا، حضرت آپ جو ہے تہجد پڑھ لیجئے۔ تو حضرت نے کہا آپ کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کون؟ کئی شیطان کا کام تو ہے بہکانا، شیطان کا کام ہے بہکانا۔ تو کہہ رہے کہ کیا بتائیں، کل ہم آپ کو بہکا دیے تھے کہ آپ نے جو ہے آپ نے اتنا روئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ تہجد کا ثواب دے دیا۔ اس سے اچھا کہ آپ تہجد کا پڑھ کر تہجد کا ثواب لے لیں، ہاں، یہ نہیں کہ جو ہے پڑھے رہیں۔ جیسے ایک آدمی کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک پیڑ کی پوجا ہوتی ہے، بڑا غصہ ہوا، ٹنگارا لے لیا، پیڑ کاٹنے والا جو اوزار ہوتا ہے لے گیا، کہا آج گرا دیں گے، توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، ایسا ہو رہا ہے۔ اب شیطان دیکھا تو ڈر گیا، یار اگر یہ کاٹ دے گا تو بڑا جو ہے فتنہ فساد کیسے آئے گا، جہالیت کیسے آئے گی۔ اب راستے میں ملا، کہا کہ کہاں جا رہا؟ کہا کہ جو ہے وہاں جو ہے اللہ کے گھر کی پوجا ہوتی ہے، اس کو ہم جا رہے ہیں پیڑ کو گرانے کے لیے۔ تو کہا کہ ایسا ہے ہم کاٹنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کاٹ کے چھوڑیں گے۔ اسی میں جو کشتی ہو گئی، انہوں نے فوراً شیطان کو پٹک دیا اور کہا ایسا ہے کاٹیے مت، آپ ہم سے 2 اصرفی لے لیا کریے، 2 چاندی کا سکہ یا 3 چاندی کا جو بھی کہا ہو کتنا دے لیا لے لیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی واپس ہو گیا، اب نماز پڑھ کے، اور اس نے پوچھا بھی تھا کہ بھائی کس طریقے سے آپ ہم کو دیں گے؟ تو کہا کہ ایسے جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے۔ نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا یا بستر اٹھایا تو اس پر 2 اصرفی مل جائے۔ 1 دن ملی اصرفی، 2 دن ملی، 3 دن ملی، اس کے بعد غائب۔ بڑا غصہ ہوا، جب سے وعدہ کیا تھا وہ کہ اب وہ پھڑوا لے کر، اوزار لے کر پہنچا کاٹنے کے لیے، تو شیطان سے پھر لڑائی ہوئی۔ اس بار تو شیطان نے اس کو پٹک دیا، کہا کیا بات ہے کہ اس پر تم طاقتور ہو؟ کہا اس وقت آپ اللہ کے لیے جا رہے تھے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی تھی، آپ جا رہے تھے اس چیز کو کاٹنے کے۔ آج جو آپ آئے ہیں، آپ تو پیسے اصرفی نہ ملنے کی وجہ سے آپ آئے ہیں۔ کس وجہ سے آئے ہیں؟ کہ ہم کو جو ہے پیسہ آج اصرفی نہیں ملی، اس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ تو جب آدمی کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طریقے سے راضی ہو جائے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نکال لے، جنت والے راستے پہ چلا دے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے ہدایت دے دے۔ جب آدمی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم بھی کر کے دیکھیں، ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، پتہ کہاں سے کہاں تک سوچ ڈالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فلاں زمین ہے تو فلاں گھر ہے تو فلاں سعودیہ ہے، دبئی ہے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے آدمی سوچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص سے جو عمل کیا ہوتا ہے اس کا بہت قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی قبولیت ہے اس کو، کہ اگر آپ جو ہے احد پہاڑ کے برابر بھی نام و نمود دکھاوے کے لیے، احد پہاڑ بہت بڑا ہے، کہا اتنا بڑا سونا بھی اگر آپ دکھاوے کے لیے جو ہے صدقہ کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ
وہ رد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کھجور کی گٹھلی یعنی ایک دو کھجور بھی آپ اگر اللہ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں تو وہ کل جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سے بھی زیادہ نکلے گا انشاءاللہ۔ لیکن اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے کہ ہاں اس عمل کو ہم کس لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رد کر دیا جائے گا۔ ہر عمل میں جب بھی ہم کریں، چاہے امام صاحب کی تنخواہ ہو، چاہے مسجد میں آدمی جو کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے تو یہ سوچ کر دے رہا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بنے گی۔ اگر ہم ایک بٹن بنوا رہے ہیں مسجد کی تو دل کے اندر یہ خواہش کرو کہ ہاں اس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، یہ جو ہے جو مسجد کا کام ہے اس سے لوگ آئیں۔ جیسے گھر کے اندر آدمی جب گھر بنواتا ہے تو کھڑکی نہیں لگواتا، کھڑکی تو یہ ارادہ کرے کہ اس کھڑکی سے جو ہے کیا آئے گی، ہوا آئے گی۔ بھائی روشنی تو ملے گی ہر حال میں، ہوا بھی ملے گی آپ کو، لیکن ارادہ یہ کر لے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کھڑکی بنوا رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہم کو اذان کی آواز سنائی پڑے گی۔ جب آدمی اذان کی نیت رکھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ کھڑکی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نام اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں گے۔ دیکھیے نیت کا فرق ہے۔ اگر خالی سوچ لے کہ ہم کھڑکی بنا رہے ہیں اس کو جو ہے نا تاکہ جو ہوا جو ہے یہاں سے سورج نکلے تو روشنی صاف آئے گی، تب تو وہ اتنے اسی میں جو ہے رہ جائے گا۔ جب نیت کر لیا کہ ہاں اس کے اندر سے اذان آئے گی تاکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیت انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر عمل کر رہے ہیں تو نیت ہم صحیح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ابھی جو ہے مفتی صاحب نے جو ہے اتنا اچھا بیان کیے تھے، بہت مختصر سا بیان کیے تھے جمعے میں، لیکن بہت اچھا بیان کیے تھے۔ اور اس کے پچھلے ہفتے بتائے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ کسی کا جو ہے ضبط کر لیا ہے جان بوجھ کر کہ ہم نہیں دیں گے، تو فرمایا تھا کہ بتائے تھے پچھلے ہفتے بھی کہ 700 وہ نمازیں اس کو دی جائیں گی جو اس کی قبول ہو چکی ہوگی اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول، وہ نمازیں نکال کر کے اس قرض خواہ کو دیا جائے گا جس کا آپ 1 درہم لیا ہوگا، یعنی 1 روپیہ۔ پتہ نہیں زندگی میں کبھی کوئی نماز مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا اس کو دیں گے۔ اگر نہیں ہوا ایسا تو اللہ تعالیٰ سارا گناہ اس کے اوپر، چلو اس کا اتنا گناہ ان کے اوپر لاد دو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اپنی زندگی سے جو ہے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے ہم کو کامیابی ملے گی، اور اسی طریقے سے زندگی گزر گئی۔ اور دیکھیے ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی اپنے بچوں کو چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے۔ آپ جو ہے اپنی چمڑی کا جو ہے ان کو جوتا بھی پہنا دیں گے پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک بچہ جو ہے اپنے باپ سے جو ہے بدسلوکی کر رہا ہے تو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا جو ہے اس نے باپ جو ہے اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ وہ کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا کیا؟ کہا تو بتایا نا کوا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ سٹھیا گئے ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹا فلاں جگہ پر میں تم کو گود بھی لیا تھا اور تم نے ہم سے 25 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا وہ کیا ہے، تو آپ نے میں وہی پیار اس کے لہجے میں، وہی جو خوشدلی کے لہجے میں نے جواب دیا تھا کیا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو دماغ میں تھوڑا کم کام کرتا ہے، تھوڑا چڑچڑاہٹ پن آ جاتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کی دولت سے جس کو نوازے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ تیری جنت ہے جہنم، اگر ماں باپ کی خدمت کر لیا بندہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جب آپ نے جو ہے اپنی ماں باپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، باپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ابا سے ہم کہا یہ بات نہیں مانی، بھائی ابا جو کہہ رہے ہیں مان لو فوراً، ہے کہ نہیں، جو کہہ رہے ہیں سب صحیح۔ اور عورت کو کہا گیا ہے کہ پردے میں رہے، کیا کرے؟ پردے میں رہے، باہر نکل کر کے نوکری کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، پردے میں رہو۔ اس لیے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ کیا حرجہ ہے کہ ہم لوگ بھی باہر نکل کر جو ہے جائیں نوکری کریں، تو کہا کہ وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ 1 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کما لیں گے پھر وہ سکون آپ کو جو گھر کے اندر رہ کر کے جو روپیہ پیسہ آپ کمائیں گے، جو سکون ملے گا، وہ سکون آپ کو باہر رہ کر کے نہیں مل پائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو حضور نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جو عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز ہے؟ تو صحابہ جو تھے وہ سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے گھر، تو کہا فاطمہ یہ بتاؤ
کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے، کیا چیز ہے جو عورت کے حق میں سب سے بہتر ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو، اب دیکھیے یہاں دونوں کو پردہ کروایا جا رہا ہے، نہ تو کسی مرد کو دیکھے غیر مرد کو، نہ وہ مرد کو نہ مرد کوئی اس کو دیکھے، دونوں کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو نقاب لگائیں پھر بھی ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں، دونوں کو پردہ کہا، یہ اچھا ہے۔ تو پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب یہ بات نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو حضور نے کہا کہ بے شک فاطمہ میرا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لگتا ہے فاطمہ نے یہ جواب، کیونکہ اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تو نہ تو عورتیں مرد کو دیکھیں اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ جب ایسا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے چلی گئی کہیں جو ہے کسی کے مٹی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ جب آئیں تو کہاں گئی تھی؟ کہا کہ حضور ہم گئے تھے مٹی میں۔ تو کہا کہ مٹی میں گئی تھی؟ کہیں کی قبرستان پہ تو نہیں گئی تھی؟ کیا کہا؟ قبرستان پہ نہیں گئی تھی؟ کہا نہیں، ان کسی کی موت ہوئی۔ کہا اگر قبر پہ چلی جاتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاتی، جنت کی، ہمارے پاس ایک کتاب تھی اس میں جنتی عورت کے نام سے، اس میں یہ لکھا کہ جنت کی خوشبو بھی نہ ملتی آپ کو، سوچ لیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں ہم بخشوا لیں گے، یا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر قبر پہ چلی جاتی تو جنت کی خوشبو بھی آج دھڑلے سے جا کے دیکھ لیجئے مزار پر۔ ایک عالم نے کہا کہ عورتوں چھوڑو، جو وہاں مجاور بیٹھتے ہیں ان کی صندوق آپ ہٹا لیجئے، پورا میلہ ختم ہو جائے گا، اور عورتیں سے میلہ ہے، عورت کو ہٹا دیجئے پھر بھی میلہ تو پھیکا پڑ جائے گا۔ تو عورت کو اگر کہیں جائز ہوتا، اگر کبھی بھی جائز ہوتا مزار پر جانے کے لیے، قبرستان پہ جانے کے لیے، تو سب سے پہلے کہاں جاتی؟ وہ شوہر کے جنازے کے ساتھ جاتی، شوہر کے جنازے کے ساتھ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منع کیا کہ نہیں، عورت کو قبر کی زیارت کا حکم نہیں دیا، قبر کی زیارت کرنے والی عورت جو ہے جہنم۔ ایک مرتبہ جو اعلیٰ حضرت جو ہے، جو بریلیوں کی امام ہیں، ان سے کہا کہ جو قبرستان پہ جو عورتیں جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا جیسے ہی پیر نکالتی ہیں مزار پہ جانے کے لیے تو فرماتی ہیں کہ ویسے ہی لعنت شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صاحب مزار بھی لعنت دیتا ہے، اور جب تک گھر واپس نہیں آئے تب تک لعنت برستی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تقوی اختیار کریے، پرہیزگاری اختیار کریے۔ ایک مرتبہ ایک میاں بی بی جو تھی، کہا کہ ایسا ہے ہم لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی جو ہے گزاریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے گزاریں گے، اور خوب تقوی اختیار کریں گے، خوب اچھے سے رہیں گے، تاکہ ہمارے بچہ بھی جو ہے کیا ہو، ہمارا بچہ بھی نیک ہو۔ اس لیے کہ جب ماں باپ اگر نیک نہیں ہوں گے تو بچہ بھی ویسی ہوگا۔ ماں باپ اگر نیک ہیں، ماں باپ تقوی والے ہیں، تو بچہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیک ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ دیکھا گیا کہ جس کا باپ شرابی ہے تو بیٹوا بھی شرابی ہو جاتا ہے۔ بھائی جو دیکھے گا بچے تو معصوم ہوتا، نقالی کرتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جو ہے بچے جو ہے کیا میاں بیوی جو ہے گزارے، کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے زندگی گزاریں گے کہ ہم لوگ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ بچہ جو ہے بڑا ہوا، اسکول جانے لگا، ماسٹر صاحب نے جو ہے شکایت بھیجی کہ آپ کا بچے نے جو چوری کیا۔ ماں باپ آئے، بچے کو تنبیہ کیا، کہا کہ ہم لوگوں میں کس سے غلطی ہوئی؟ کیا کہ ہم جب وہ گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ وہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ لیکن کیا غلطی ہوئی؟ کہا جب یہ پیٹ میں تھا بچہ، جب میں حمل سے تھی تو ہمارے گھر کے پڑوس کے بغل میں ایک بیر کا پیڑ تھا، اس کی ٹہنی ہمارے گھر میں لٹکی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ بیر لے کر ہم کھا لیے تھے، اسی کا نتیجہ کیا تھا، ہمارا بچہ دوسرے کا سامان چوری کیا۔ تو جب ماں باپ بھی اس طرح اس لائق ہوں گے، ماں باپ نیک ہوں گے، تو بچہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اب باپ سے اگر کوئی شکایت کرو کہ یار چچا آپ کا لڑکا ایسے کر کے، اب نہ کریے تو کب کریے؟ کیا کہیں گے؟ اب نہ کریے تب کریے۔ یہی تو کھیلے کھائے کی زندگی ہے، جب تم خود کہہ رہے ہو ایسا ہے کہ نہیں۔ پہلے تو اللہ والے ایسے سے گزرے، وہ بتا دیتے تھے کہ یہ صاحب میں کون سی غلطی ہے، یہ صاحب میں کون سا گناہ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے بتا دیتے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بازار میں ایک گناہ ان سے یہ ہو گیا کہ کسی نامحرم پہ ان کی نظر پڑ گئی۔ اب وہ آئے اس مجلس میں جو بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کی آنکھیں جو ہے زنا کے اثرات بتاتی ہیں، اور وہ بھی آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضرت کیا نبوت اب بھی باقی ہے؟ کیا اب بھی وہی آ رہی ہے؟ کیا اب بھی یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آنا جانا کیا حضرت جبریل علیہ السلام اب بھی آتے ہیں جاتے ہیں؟ کیا نبوت کا دروازہ ابھی چالو ہے؟ کہا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن فراست کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں مفتی صاحب بتاتے تھے کہ کوئی لڑکا وضو بنا رہا تھا تو بتا دیے تھے کہ یہ آدمی فلاں گناہ کر کے آیا، بتا دیے۔ تو اب سوچئے کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ والوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب وہ جو ہے بتا دیے کہ جو ہے آپ نے کون سا گناہ کر کے کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں جن کی آنکھیں زنا کے اثرات پتہ چلتے ہیں، ان کو تعجب ہو گیا کہ کیسے پتہ چل گیا۔ تو ایسے ہی جو ہے ایک واقعہ جو ہے اس طریقے سے ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عیسائی کا عالم، بہت بڑا عالم، اس کو ایک حدیث پہنچی کہ مومن کی جو ہے کہ فراست سے جو ہے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ کس سے دیکھتے ہیں؟ اب یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی سب تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ وہ گیا ہے تو جو ہے پوچھنے کے لیے، اب اس کو سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایسا ہو نہیں سکتا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو خود تقلید کر لے ہاں بھائی ہوتا ہوگا، یا تو پھر اس کے ساتھ خود ایسا ظاہر ہو جائے، سمجھ میں اس کو بات آ جائے کہ ہاں صحیح بات ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا محسوس ہو جائے۔ اب وہ علماء سے جا کر کہہ رہا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دو۔ کہا کہ جاؤ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ اب اس نے جو کیا کہ مسلمانوں کا جبہ کبا، مطلب جس طریقے مسلمان کی رہتا کرتا پاجامہ پہن کر کے، مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، حلیہ چینج کر کے گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو حضرت نے کہا ہداک اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کیا کہا؟ ہداک اللہ۔ کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب وعلیکم السلام ملتا ہے، اور آپ نے کہا ہداک اللہ، اللہ ہدایت۔ کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم عیسائی ہو، اور اللہ کی جو ہے والوں کی جو فراست سے آپ ڈریے، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جو ہے ان کو کون بتایا، کیسے یہ جان گئے۔ تو بعض چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، اور یہ فراست بھی ایک چیز ہے جس طریقے اللہ والوں کو یہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے حضرت جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے کہ کسی سے جو ہے کرامت ظاہر ہو جائے تو وہی اللہ کا ولی۔ بہت سے اللہ کے ولی پوری زندگی گزر گئی لیکن ایک بھی کرامت ظاہر نہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فوراً بتایا۔ یہ بھی تو ایک کرامت ہے کہ بھائی وہ گئے اور انہوں نے سلام کیا، لیکن فوراً انہوں نے بتایا کہ دیکھیے بھائی آپ جو ہے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ عیسائی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا آپ ہداک اللہ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کس طریقے سے بہت سی باتیں کہ کیا یہ گناہ کر کے آیا ہے، کیا چیز۔ اب وہ مسلمان کا حلیہ بنا کر گئے لیکن پھر بھی حضرت پہچان گئے۔ دنیا کے اندر رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر کے زندگی گزارے میرے بھائیوں، نہیں تو ماں باپ کے جو ہے کہ حکم کو مان کر کے، اپنے اساتذہ کو مان کر کے، اپنے پڑوسیوں کو جو ہے بنا تکلیف دے کر کے نا اس طریقے سے زندگی گزارے۔ ایک واقعہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت 4 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر کوئی جانتا ہوگا کس کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آواز دیا، پکارا ان کو،
تو حضرت جو ہے دوسرے منزل پہ اپنے حجرے میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سے کہا کہ جو ہے جب وہ آئے تو اپنا حجرے کے اندر سے باہر نکلے اور نکل کر کے نیچے جب آئے تو کہا حضرت ایسا ہے نا کہ ہم کو ایک سوال پوچھنا تھا لیکن اب میں بھول گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ اب میں بھول گیا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تب آپ آ کر کے پوچھ لینا. پھر وہ امام صاحب جو حجرے میں پہنچے، جیسے ہی پوچھے کہا امام صاحب یاد آ گیا. اب پھر جو ہے وہ نیچے آئے. پھر جب نیچے کہا عجیب بات ہے، جب آپ آتے ہیں تو میں سوال بھول جاتا ہوں. تو پھر حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تو بلا لینا. پھر امام صاحب حجرے میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے پھر آواز دیا امام صاحب یاد آ گیا آئیے. پھر وہ نیچے اترے، پھر اس کے پاس آئے. کہا امام صاحب جب آپ چلے جاتے ہیں تو سوال یاد آ جاتا ہے اور جب آپ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اس طریقے سے 7 مرتبہ اس نے پریشان کیا. کیا کیا؟ 7 مرتبہ اس نے پریشان کیا کہ جاتے ہیں کمرے میں، پہنچ جاتے ہیں تو کہا کہ یاد آ گیا. جب ان کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ ہم بھول گئے. جب 7ویں مرتبہ آئے تو اس نے کہا کہ ہاں ہم کو یاد آ گیا، اور بیہودہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا تیتا ہوتا ہے؟ پاخانے کا ذائقہ پوچھ رہا ہے. چاہتے تو غصہ کرتے، برا بھلا بھی کہتے، لیکن حضرت نے کچھ نہیں کہا، تواضع اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت پرہیزگار ان کو بنایا تھا. ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے تو وہ ایک دھوپ میں کھڑے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے دھوپ پہ کھڑے ہیں، وہاں سایہ ہے ایک گھر کا، اب وہاں کھڑے ہو جائیے. تو کہا کہ اس گھر والے نے ہم سے قرضہ لیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہیں یہ سود نہ بن جائے. اب سوچئے اس قدر تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دیا، بہت ذہین تھے. انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، جو تازہ پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور جو سوکھا پاخانہ ہوتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے. تو کہا اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لڑائی نہیں کیا، انہوں نے بہت ہی نرمیت سے کہا کہ جب آپ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم، تو کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو تازہ پاخانہ ہوتا ہے اس پر مکھی لگتی ہے، اور مکھی کس چیز پہ لگتی ہے؟ میٹھے چیز پر. اور جب سوکھ جاتا ہے پاخانہ تو اس پر مکھی. انہوں نے یہ ایسا جواب دیا. یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جو آج دنیا کے اندر آج دکھا کر چلے گئے، اور آج ان پر جو ہے انگلی اٹھ جاتی کہ ارے 40 سال کیسے کرے. اللہ تعالیٰ نے وہ تقویٰ دے دیا، وہ طاقت دے دیا کہ 40 سال تک مسلسل عشاء کی نماز، عشاء کے وضو سے، عشاء کی جو نماز پڑھتے، جو وضو بناتے تھے، اسی وضو سے جو فجر کی نماز پڑھتے تھے. سوچ لیجیے اللہ تعالیٰ نے وہ تقویٰ دیا تھا. اور یہ پوری رات جو ہے پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر وہ تقویٰ اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہین بھی بنایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ٹائم دیکھ رہے ہوں.